جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کل ایک لاء کو لے کے کافی ہمارے ملک میں بحث بھی اس پہ ہو رہی ہے، بے چینی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارا ملک اللہ کے کرم سے پریڈومیننٹلی مسلم ملک ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور محب وطن علماء رسول کا ملک ہے۔ ہزار کمزوریوں کے باوجود کچھ چیزوں پہ ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اسلام کے بنیادی عقائد ہوں یا کچھ ہماری نظریاتی اساس یا پاکستان کی جو بنیاد ہے، جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، چاہے وہ کشمیر پہ ہو، چاہے وہ فلسطین پہ ہو۔ جیسے آج کل ایک بات چل رہی ہے اسرائیل کے بارے میں، کوئی پتہ نہیں کوئی لوگ گئے ہیں ملنے پاکستان سے۔ پہلے تو مجھے یقین ہے کہ افواہ ہوگی، نہیں گئے ہوں گے، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو پاکستان کی غالب اکثریت، ہم میں سے کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اسرائیل پہ اپنا اصولی موقف، پاکستان کا جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا اس کی پاکستانی عوام بالکل اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس پہ میں بعد میں پھر کبھی بات کروں گا۔ فی الحال میں جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے اس پہ آنا چاہتا ہوں، جس پہ کافی لوگوں کو پریشانی ہے، اور ظاہر ہے ہر کسی کو اپنے ملک کے لوگوں کا اور اپنے آنے والی نسل کا، اپنے بچوں کا، سب کی فکر ہے۔ اور آئین پاکستان پابند کرتا ہے کہ کوئی قانون ملک میں اسلام کے منافی نہیں بن سکتا، اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں بن سکتا، بلکہ آئین پاکستان پابند بھی کرتا ہے حکومت پاکستان کو اور ریاستی اداروں کو کہ ایسا ماحول ہماری حکومت جو ہے وہ پیدا کرے گی، ایسے ماحول کو قائم کرے گی اور ایسے حالات پیدا کرے گی جس میں لوگ اپنے بچوں کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، ان کی اسلام کے مطابق تربیت کی بھی جو ہے حکومت پاکستان اس کا انتظام کرے گی۔ تو یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے سوچ جو ہے وہ تو یہی تھی کہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں ان کو جو ہے تحفظ دیا جائے، ان کو جو مشکلات ہیں جابز کے حوالے سے، آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے، ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے، معاشرے میں ان کا عزت کے روزی کمانے کی عزت کے پیشے، ان کو پڑھنے لکھنے کے مواقع دیے جائیں، جابز ان کو دیے جائیں تاکہ وہ غلط کاموں کی بجائے حلال روزی کما سکیں، عزت کی زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے ایک سوچ کے تحت یہ لاء پاس ہوا، اور یہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے دور میں پاس ہوا تھا، لیکن اس میں کچھ سقم شاید رہ گیا۔ میرے خیال میں بدنیتی پہ تو نہیں ہوگا، لیکن سقم رہ گیا وہ یہ ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس کو استعمال کر کے اس کے کچھ شقوں کو، آئی تھنک سیکشن 3 اور 4 ہے شاید زیادہ جو اس میں پرٹیننٹ ہیں، کہ اس کو یوز کر کے کوئی اس سے ہومو سیکشوالٹی، ہم جنس پرستی بھی پھیلنے کا امکان ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی غلط استعمال کرے۔ قانون بناتے وقت تو شاید کسی کو پتہ نہیں ہوتا اگر بدنیتی سے نہ بنے، شرط یہ ہے، لیکن استعمال کے بعد اس میں کچھ سقم آ بھی سکتے ہیں، تو پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو یہ لاء پاس نہیں ہوا تھا، مسلم لیگ نون کے دور میں پاس ہوا تھا، لیکن میں پھر بھی کوئی ایسا الزام نہیں لگانا چاہتا کہ بدنیتی پہ تھا یا ان کا کوئی ارادہ غلط تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے پازیٹیو سوچ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس میں اگر کوئی سقم اب نظر آ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ کنٹروورسی میں پڑیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہماری حکومت میں پاس نہیں ہوا، ہمارے لیے بڑا آسان ہے ہم مسلم لیگ نون خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اور ان پہ ہم لان تان شروع کر دیں، حالانکہ رسپانسبلٹی اس وقت کی حکومت کی بنتی تھی اگر ایسے لاء میں کوئی سقم ہے۔ لیکن بہرحال قانون ساز ادارے بنتے اس لیے ہیں، میں چونکہ پارلیمنٹ کا وزیر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا کہ بہت سی لاز آتے ہیں، کچھ صحیح ویٹ ہو جاتے ہیں، صحیح اس کی اسکروٹنی ہو جاتی ہے، کچھ کی نہیں ہو پاتی۔ یہ بھی شاید ان لاز میں سے ایک ہوگا جو کہ اس وقت کی حکومت جو مسلم لیگ نون کی تھی اس نے پاس کیا۔ ہمارے دور میں اس کو ویٹ کر کے اس میں کوئی سقم ہے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تھا، شاید ہماری نظر سے اس طرح سے نہیں گزرا۔ کچھ اس میں امینڈمنٹس آئی بھی تھیں اپوزیشن کی طرف سے جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں ہے، میرے خیال میں ابھی سینٹ میں ہے، تو وہ ابھی پاس سے ریجیکٹ نہیں ہوئی، وہ ترامیم جو ہیں جو اس وقت آئی تھی سینٹ میں، تو ان ترامیم سے بھی امید ہے کہ اس میں اگر کوئی سقم ہے جو نظر آ رہا ہے تو وہ نکل جائے گا۔ لیکن ہمیں بہرحال جو یہ کمیونٹی ہے ٹرانسجنڈرز،
تو اس لا میں سقم کو نکال کے لیکن ان کا تحفظ ضرور کرنا چاہیے. وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, کسی میں کوئی کمی کر دے, کسی میں کوئی چیز نہ ہو, کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے, کوئی دوسرے سے رکھتا ہے, کسی کے بدن میں کوئی کمزوری ہے, تو ان کا تو زیادہ حق ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ان کو کتنے مواقع دیے اچھی تعلیم کے, مدرسوں میں پڑھنے کے, اسکولوں میں پڑھنے کے. اگر کوئی اس میں مسجد آ رہا ہے, جو کیا ہم نے ان کو نماز پڑھنے کے مواقع دیے, ان کو دین پہ چلنے کے مواقع دیے؟ کیا ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ لوگ پرامن طریقے سے اچھی جابز کر سکیں, یہ لوگ جو ہیں عزت کی روٹی کما سکیں؟ بے شک جو سقم رہ گیا ہے قدرت کی طرف سے وہ تو دور نہیں ہو سکتا, لیکن ہم تو اس میں اضافہ نہ کریں. ہم نے کیوں یہ طے کر لیا ہے کہ یہ جو ہماری سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, انہوں نے خدا نخواستہ کسی غلط کام سے ہی پیسے کمانے, یہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے نا. تو اللہ نے تو ان کو پیدا کیا ہے کچھ سوچ کے, اللہ کریم ہے, وہ ان کی حکمت اللہ ہی جانے. تو ہمیں ان کو ایسے مواقع دیں کہ ان کی ٹریننگ ہو سکے, ٹیکنیکل ٹریننگ ہو سکے. کوئی اچھا اگر کمپیوٹر میں ہے, کوئی ٹرانسجنڈر جو ہے اچھا کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کے, کوئی اچھا رائٹر بن سکتا ہے, کوئی اچھا پوئٹ بن سکتا ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے. کیوں نہیں ہم ان کو یہ مواقع دیتے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں بے روی پھیل رہی ہے, تو ہم ایک طرف اس لا سے سقم نکالیں, جو لا اس وقت کی اپوزیشن جو آج کی امپورٹڈ حکومت اس نے بنائی, لیکن ان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے, کیونکہ اسے میں کون سا اللہ تعالیٰ کے کرم سے تحریک انصاف کے پیچھے پوری قوم اس ویسے بھی کھڑی ہے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو اس لا پہ لے کے, تو ان کو حالانکہ رسپانسبلٹی فضل الرحمان صاحب کی بہت زیادہ بنتی تھی اس وقت جب یہ لا اس وقت 2018 میں پاس ہوا. اگر ان کو اس کا علم نہیں تھا, ہو سکتا ہے علم نہ ہو, ہم کیوں کسی پہ بدگمانی کریں, لیکن جب آپ کو علم ہو گیا, اب علم ہو گیا ہے, اب اس کو ٹھیک کرنے پہ کردار ادا کریں. لا ختم نہ کریں, لا سے سقم نکالیں, تاکہ جو ہے جو مقصد ہے لا کا وہ بھی اپنی جگہ پہ رہے, اور ہم ان کو ایک جائز مقام معاشرے میں دے سکیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر ایسا کوئی فرد آپ یا میں ہوتے, یا ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد ہو, تو ہم اس کے لیے کیا سوچیں گے؟ اگر ہمارا کوئی بھائی یا بہن اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو, ہمارے بچے میں مسئلہ ہو, تو ہم اس کے لیے کیا سوچیں گے؟ کیا ہم اس کو معاشرے کا ایک بہتر فرد نہیں بنائیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو پش کریں ان غلط پیشوں کی طرف, جس میں وہ بیچارے پڑھ کے نہ دین کے رہتے ہیں, نہ دنیا کے رہتے ہیں, نہ عزت رہتی ہے, تو انہوں نے اپنی چوائس سے, اپنی مرضی سے تو کوئی ایسا نہیں بنتا. تو ہم کیوں کسی سے نفرت کریں, کسی چیز پہ جس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین لوگوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے یا محبت کرنا سکھاتا ہے؟ اس میں علماء اپنا کردار ادا کریں, ہم لوگوں کی تربیت کریں کہ ان سے آپ نفرت نہ کریں, ان کو جگہ دیں, ان کو سپیس دیں, ان کو عزت دیں, ان کو عزت کی روزی روٹی کمانے کا حق دیں, ان سے جینے کا حق نہ چھینیں. ہاں, اس لا کو بنیاد بنا کے کہ کوئی ہم جنس پرستی کو ترویج دینا چاہتا ہے, کوئی ہم جنس پرستی جو کہ اسلام میں ممانعت ہے, سخت ترین ممانعت ہے. قومی لوط کا فعل جو ہے, اس پہ تو پوری قومی لوط تباہ و برباد ہوئی تھی. تو یہ ایک ایسی جو ہے, یہ جو بدفعلی ہے, یہ اس طرح کا ایک عمل ہے جس سے معاشرے میں بے انتہا, یعنی کہ اتنی بے برکتی اس سے آتی ہے, اللہ کی اتنی ناراضگی ہے, اس کا اتنا سخت وعید ہے, اس پہ حد قائم ہے. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے آل اولاد, ہمارے ملک کو بچائے, ہم سب کو اللہ غلامان رسول بنائے, اس ملک کو ہم قرآن کے اسلامی اصولوں کے مطابق چلائیں, اور اختلاف کو اختلاف تک رکھیں, ذاتی دشمنی تک نہ لے کے جائیں. کسی سے غلطی ہو گئی ہے, کسی سے کوئی لا میں سقم رہ گیا ہے, تو ہم بیٹھیں. یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ کوئی پارلیمنٹ چھٹی پہ تو نہیں چلے گئی. ٹھیک ہے, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, ہم لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, لیکن سینٹ میں ہماری جماعت آج بھی موجود ہے, اور یہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی شاید ان کا ویو آ گیا ہے. تو اس کی روشنی میں اس میں جو سقم ہے وہ نکالیں, اور باقی جو ان کو سپورٹ چاہیے, ٹرانسجینڈرز کو جو ان کو سیفٹی چاہیے, بہت سی لوگوں کو مارا گیا ہے, ان کو سیفٹی چاہیے, اسلام کے مطابق ان کی تربیت کے لیے ہم انتظام کریں. ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, عزت کی روزی روٹی کمانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے یا آپ کو ہے. ہماری ملک کے لوگ ہیں, ہم ان سے شودروں والا سلوک نہ کریں. وہ ہماری بھائی بہن ہیں, ہماری جیسے انسان ہیں, ہم ان کو عزت دیں, رسپیکٹ دیں, اور جو ہے اس ملک کو آگے لے کے چلیں, اور کسی بھی لا کو ابیوز نہ ہونے دیں.
غیر اسلامی کاموں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. اس میں جو کمزوری ہے اس پہ بیٹھیں, اس کو سکم کو نکالیں. انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا, مضبوط ہوگا. اور ہم میں سے ہر کوئی مرد ہے, عورت ہے, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, اور ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح سے یہ ملک جو ہے یہ آگے جائے گا, یہ مضبوط ہوگا. اپنی کمزوریوں سے سیکھیں, کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس وقت کی جو حکومت سے ہوئی تھی اس کو ہم درست کریں. ہمارے دور میں جب ہماری حکومت آئی 2018 میں, یہ پہلے پاس ہو چکا تھا. ہمارے دور میں اس میں کوئی سکم ٹھیک نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں ہماری بھی کمزوری تھی. ہمارے دور میں وہ سکم ہمیں چیک کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو سکا. وہ کمیٹی میں ہے, ابھی تک وہ کمیٹی میں. ہمارے دور میں تو لا پاس نہیں ہوا, نہ اس میں جو ترمیمات ہیں وہ کمیٹی سے ریجیکٹ ہوئی ہیں, وہ ابھی تک کمیٹی میں ہے. بیچ میں ہماری حکومت ختم ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کمیٹی ہے وہ اس پہ قرآن و آئین اور اسلامی زراعتی کونسل کی ریکمنڈیشن کی صورت میں, اس کی روشنی میں اس میں اپنی ترامیم پیش کرے, اور سب کو اس کو مل کے پاس کرنا چاہیے. اور اس لاء میں سے سکم نکال کے اس لاء کو مضبوط کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے معاشرے کے ایک سیگمنٹ کو جو ضروری تحفظ ہے نان نفقے کی, تربیت کی, روزگار کی, وہ ان کو ملے, اور ہمارا ملک پرامن ہو اور آگے جائے. آپ کا بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد.